فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا؟ پاکستان کی دو طاقتور شخصیات، اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کون سی، ان کے لیے فیض صاحب جو ہیں وہ ناقابل معافی ہیں۔ فیض صاحب بولے کوئی نہیں ہے اب تک، زیادہ باجوہ صاحب بولے، جہاں سے ان کو ان کی بوئی ہوئی جو بارودی سرنگیں ہیں لگائی ہوئی وہ نکالنا پڑتی ہیں نا، فیض صاحب نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی انہیں ڈائریکشن نہ دی گئی کہ انہیں جو کام کہا گیا نا انہوں نے بائی ہک اور بائی کروک وہ کام کیا۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پولیس مقابلے پنجاب میں ہوئے، اور پنجاب میں بھی شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئے، ان میں کئی بے گناہ بھی رگڑے گئے۔ فیض صاحب کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ جا کے ٹاپ سٹی والے کو اٹھا لیں، آپ نے ہی سب سے پہلے ملک ریاض والا بم پھوڑا تھا۔ فیض صاحب کا ایک طریقہ واردات ہے، پھر ان کے اوپر سٹا کرواتے ہیں، یہ ان کا بہت پرانا طریقہ کار ہے۔ 96 سے میں ایز اے اکنامک جرنلسٹ اس کو واچ کرتا آ رہا ہوں۔ اسی بخاری صاحب آگے ہیں میدان میں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یعنی یہ وزیر اعظم یا آرمی چیف کی نہ بات کریں عہدوں میں، اور جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ تو اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا؟ مقدمات کیا کھلیں گے؟ نواز شریف صاحب تو تھوڑا سا سٹیپ بیک ہوئے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن آرڈر پہ جائیں گے۔ پاکستان کی دو طاقتور شخصیات، اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کون سی، ٹھیک ہو دو بہت ہی طاقتور شخصیات جو ہیں، ان کے لیے فیض صاحب جو ہیں وہ ناقابل معافی ہیں بس آپ، تو لہٰذا فیض صاحب کے لیے ٹف ٹائم ہوگا۔ حالانکہ فیض صاحب بولے کوئی نہیں ہے اب تک، زیادہ باجوہ صاحب بولے۔ وہ جدو تسی گل کیتی سی کہ قبلہ رحم کرو، کہ تھوڑی کو انہاں نوں کہو کہ رہن دو انٹرویوز، جڑا تو پھر اس تو بعد جڑا کم ہوا، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی نا، وہ ادارے کے لیے بیٹھ نہیں ہمارے بیٹھ نہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر ان کو دیکھیے، ہم تو ادارے کے اور ملک کے مفاد کے اندر بات کر رہے تھے نا کہ اس سے بیڈ امیج کریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پرسیپشن ادارے کا غلط ہو رہا ہے، تو وہ چپ کر گئے، تو چونکہ وہ کہنا مان رہے، ٹھیک ہو گیا، تو لہذا وہ تو قابل معافی ہو سکتے ہیں، فیض صاحب قابل معافی نہیں ہے۔ یہ تو کہہ بھی کچھ نہیں رہے، حالانکہ یہ کہہ بھی کچھ نہیں رہے، لیکن جیسے اور جہاں سے ان کو ان کی بوئی ہوئی جو بارودی سرنگیں ہیں لگائی ہوئی وہ نکالنا پڑتی ہیں نا، تو ان کے بارے میں ان کے خیالات مزید سخت ہیں، وہ اگینسٹ ہم نیشنل انٹرسٹ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیض صاحب نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی انہیں ڈائریکشن نہ دی گئی، یہی میں بات کرنے لگا تھا اس کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں جو کام کہا گیا نا انہوں نے بائی ہک اور بائی کروک وہ کام کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پولیس مقابلے پنجاب میں ہوئے، اور پنجاب میں بھی شیخ اپنے شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے جو ڈاکو مارے گئے اور وہ تمام کے تمام جینوئن پولیس مقابلے تھے، ٹھیک ہے نا، ان میں کئی بے گناہ بھی رگڑے گئے، اور کئی تو رگڑے بھی نہیں گئے، ان کو تو صرف کہہ کے کہ تمہیں پولیس مقابلے میں مار دیں گے۔ پولیس والوں نے کتنی لمبی لمبی دہاڑیاں لگائیں، جس طرح آج کل اوور سپیڈنگ میں پکڑ کے تو بچے کے والدین کو بلا کے کہتے ہیں کہ اس کو 9 مئی میں ڈال دیں گے، اوور سپیڈنگ سے اپنا بچہ چھڑوانے جاتا ہے تو وہ 9 مئی پہ آمد ہے، تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل درآمد کر کے نکلتا ہے نا وہاں سے۔ ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یار بس کرتے ہیں، تو اس وقت وہ انسٹرومنٹ لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا، پولیس کے ہاتھ میں، اور پولیس نے اس انسٹرومنٹ کو یوز کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور میرا مطلب یہ ہے کہ اب پتہ نہیں بات کیا تھی، بات یہ تھی کہ فیض صاحب نے جو کیا ڈائریکشن پہ کی، فیض صاحب کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ جا کے ٹاپ سٹی والے کو اٹھا لیں، یہ انہوں نے اپنی دہاڑی لگانے کی کوشش کی، اور وہ اکیلے نہیں تھے ویسے، بائی دا وے جو انہوں نے لسٹ دی تھی نا کہ باقی کے پلاٹ کن کن کے نام پہ ٹرانسفر ہوں گے، اس میں بڑے بڑے افسر بھی شامل تھے، صحافی بھی صاحب یا نہیں صحافی نہیں تھے، افسران ہی تھے، مختلف رینک کے مختلف افسران کے نام، مختلف نمبر آف پلاٹس ٹرانسفر ہونے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا مطلب ہے کہنے کا
کہ فیض صاحب اکیلے نہیں ہیں. اچھا ہاں, جو انہیں اسائنمنٹ دی گئی وہ انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے اسائنمنٹ کمپلائی کی ہے. عمران خان انسٹال ہو گئے. اب پھر بندہ بشر ہے, اس کے کو اپنا بھی لالچ آ جاتا ہے, اگر میں چیف بن جاؤں تو کیا حرج ہے. انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی خواہش کے رو میں بہہ گئے ہوں اور انہوں نے کوشش کر دیکھی ہو کہ میں ہی کیوں نہ چیف بن جاؤں. جس طرح صدیق جان وغیرہ نو کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ملی کہ تسی فلانے اینکر نو تے فلانے نو کرنا ہے, ہاں ٹارگٹ وہ غلطی نہ تواڈے ول کر بیٹھے نہیں تو کر لین, میرا کی جانا ہے. ٹھیک ہے نا بھئی. دیکھیں ویسے نا دینا چاہیے سی جڑا تسی انہاں نو نا دتا. کیڑا دیکھو نا غیر مزاج تو سینئر جرنلسٹ ہو, کی وہ جڑا تسی لکھ دے ہوئی ٹویٹ تے ہاں وہ دینا چاہیے سی نا. کس کا؟ وہ صدیق جان کو جواب للدی ہیں اس طرح کہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پھر ان کے ٹویٹس دیکھا کریں میرے بارے میں. وہ تو میں اس کو رسپانس کرتا ہوں صرف. لیکن آپ نے میں نے جو آپ دیکھیں اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ نام میں نے نہیں دیا تھا, یہ نورین سلیم جنجوعہ صاحبہ نے دیا تھا جو بیپر کے نام سے ٹویٹ کرتی تھی. میں نے صرف ان جن کے آپ فین بھی ہیں, میں ان کا فین ہوں. ٹھیک ہے نا, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور بڑی ڈیرنگ ٹویٹ کیا کرتی تھی وہ. میں اس کو صرف شیئر کرتا تھا. یہ شیئر کرنا میرا جرم ایسا ٹھہرا کہ ان موصوف نے میرے اوپر ذاتی طور پہ حملے کیے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ان کا علم محدود ہے, ان کے خیال میں ایک یوٹیوبر ہوں یا ولاگر ہوں. ٹھیک ہے نا. اور مجھے اس بات سے بہت چڑ چڑھتی ہے کہ آپ میرے 2020 سے پہلے کے تمام کیریئر کے اوپر لائن پھیر دیتے. جو ہمیں بھی غصہ چڑھتا ہے جب کوئی ٹیگ لگا دیتے ہیں. آپ نے, میں نے ایک ٹویٹ کیا, آپ نے اس کا رسپانس کیا تو نیچے پوری وہ پٹواریوں کی لائن آگے, ماں بہن کی گالیاں, یہ وہ. جبکہ یہ ہم نے کر دیا نا, ڈیوائیڈ کر دیا نا ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا, کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ادارہ. وہاں پہ اگر آرگومنٹ کرنا شروع کر دے سب آرڈینیٹ آگے سے تو ادارہ بھگ سے اٹھ جائے نا. چین آف کمانڈ ہے. بالکل. لیکن سوسائٹی جو کہ زندہ لوگوں کی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف رائے میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے, تو ہم اس کے اندر تبدیلی کیوں کریں اور اختلاف رائے کہنے والوں کو یہ کیوں کہیں. ٹھیک ہے نا. تو اختلاف رائے زندہ معاشروں کا حسن ہے, اس کو رواج دینا چاہیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں